جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی اور فعل مضارع یہ دو ٹاپکس ہم نے ریسنٹلی کیے تھے. ہم سب جانتے ہیں یہ بات ہم شروع سے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر جو مین صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: فعل، اسم اور حروف. ٹھیک ہے. فعل ایکشن ورڈز کو کہتے ہیں جس میں کسی نہ کسی قسم کا کام ہو جس میں زمانے کا موجود ہونا لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم کسی بھی چیز، شخص، بچپن سے ہم رٹا لگاتے آ رہے ہیں کہ نام کو کہتے ہیں، اور حروف وہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں، پریپوزیشنز جو ان دونوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹلی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اس کے بغیر جملہ بنانا یا سمجھنا ناممکن ہوتا ہے. تو اس کے بیچ میں جا کے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جو کلاس میں آتا ہے بیٹا پلیز مائک کا خیال رکھیں. عاتقہ آپ موجود نہیں ہو کلاس میں؟ جی میں ہوں، آپ ہوسٹ بنا دیں. میں تو بنا میں چکی ہینڈ ہوں ریز، آپ کو. ٹھیک ہے میں دیکھ لی. ہاں جزاک اللہ. تو میرا بھی کنسنٹریشن ہل جاتی ہے. تو فعل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، فعل ماضی. اس کی آگے سے ماضی سے ہم جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ. اب اس کے اندر ہم نے اس کے مزید 2 ڈویژن کر دی تھی، 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیا تھا. ایک معروف کہلا رہا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے معلوم بھی. اس کو فعل معلوم، معلوم سے کیا مراد ہے؟ جو وہ فعل جو کہ ہمیں معلوم ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ مجہول. اب اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو فعل ماضی معروف ان فعل الفاظ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فاعل جو ہے، یعنی کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس فعل کا فاعل معلوم ہو، یعنی کہ اس کے اندر موجود ہو. فعل کے اندر ہم نے کہا تھا کہ فعل کے ساتھ فاعل ضرور موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو کے باہر نکل آئے، چاہے وہ اس کے اندر ضمیر کی صورت میں موجود ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ فعل میں سے فاعل اس کے ساتھ اٹیچڈ نہ ہو، کیونکہ فاعل ہوگا تو وہ فعل کرے گا نا. اگر فاعل ہی نہیں ہے تو وہ فعل کیسے کرے گا؟ تو فعل کے ساتھ اس کا فاعل، چاہے وہ ظاہر ہو کے باہر ہمیں معلوم صورت میں نظر آ رہا ہو، یا وہ ضمیر کی صورت میں اندر موجود ہو، چھپا ہوا ہڈن صورت میں، لیکن موجود ضرور ہوتا ہے. تو ایسے فعل الفاظ کو ہم فعل ماضی، ماضی کے جو فعل الفاظ ہیں ان کو ہم فعل معروف یا فعل معلوم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس میں فاعل کا معلوم ہے کہ وہ کام کس نے کیا. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر انگلش میں دیکھا جائے تو ہم اس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انگلش میں لکھنا چاہتا ہے تو ایکٹیو وائس، یہ جو ہے فعل ماضی معروف کو کہتے ہیں. اور اسی طرح مجہول کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہے، یعنی کہ فاعل کوئی تھا تو صحیح جس نے اس کام کو کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ وہاں پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم اب آگے جا کے انشاءاللہ آپ جب ہم گرامیٹک انالیسس پہ آئیں گے تو یہ ٹرم میں بہت زیادہ یوز کروں گی، جو کہ آپ ابھی اس کو نوٹ کر لیں. معذوف، معذوف کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی ماوش، پھر بولے. مجھے لگتا ہے میری اسپیک آواز تو اونچی ہے، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے. بالکل. ہا، ذا اور فا جو ہے حذف. حذف کا کیا مطلب ہے ماوش؟ بالکل، حذف ہوا ہوا، نکلا ہوا، یعنی کہ وہ تھا تو صحیح ایک فاعل جس نے اس فعل کو کیا، لیکن کسی وجہ سے وہ اس فعل کے اندر سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا آپ کہہ لو اس کو، ہڈن ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا.
وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, وہاں سے کسی وجہ سے اس کو معذوف کر دیا گیا ہے. تو قرآن میں یہ ٹرم آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ بار بار سننے کو ملے گی. مثلاً کہ ہم جانتے ہیں کوئی ایک رول کہ یہ ایسے ہے, لیکن وہاں سے تھوڑی سی چیز مسنگ ہوگی تو ہم کہیں گے یہ یہاں سے اس وقت فی الحال معذوف ہوا ہوا ہے, یعنی کہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ آپ دیکھو کہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید کے اندر مجہول ہی کی ٹرم یوز کرتے ہیں. مطلب ایک بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی, لیکن اس میں وہ غیر ضروری سمجھ رہے ہیں یہ بتانا کہ وہ کام کس نے کیا. اس کام کے بارے میں تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں سمجھ رہے بتانا کہ وہ کام کرنے والا کون تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اس کو معذوف کر دیں گے, اس کو چھپا دیں گے, اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے, ہٹا دیں گے. تو لیکن آخر فائل تھا تو اس فائل نے اس فیل کو کیا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فائل کے بغیر کوئی میجک سے وہ کام ہو گیا, تھا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا. بس اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ذکر نہیں کیا گیا, اس کا ذکر کو کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے الفاظ کو ہم فعل ماضی مجہول کہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا صرف فعل لکھا ہوا ہو, اب وہاں فائل تو نہیں ہوگا لیکن مفعول کی موجودگی موجود ہوگی, یعنی کہ فائل کی جگہ وہاں پہ کون ہوگا, مفعول کا ذکر ہوگا. یعنی کہ کس کے اوپر ایکشن کیا گیا. مفعول کون ہوتا ہے, وہ اسم, یعنی کہ فائل جو ہے وہ بھی اسم ورڈ ہے اور مفعول جو ہے وہ بھی اسم لفظ ہے, دونوں اسم لفظ ہے. تو فائل تو مسنگ ہے, اس کو تو اللہ نے لکھنا غیر ضروری سمجھا, وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن مفعول کا ذکر ہوا ہے. اب یہ مفعول جو یہاں پہ آ گیا, یہ بیسیکلی اب فعل کے فوری بعد لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, فعل کے فوراً بعد یہ مفعول لکھ دیا جائے گا. اب چاہے وہ ظاہر ہو کے باہر نکل کے لکھا جائے یا وہ ضمیر کی صورت میں اس کے اندر ہی موجود ہے, دونوں صورتوں میں اب یہ کیا کر رہا ہے, یہ فائل کی جگہ لے رہا ہے. یہ مفعول جو ہے کیونکہ فائل معذوف ہے تو مفعول نے فائل کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. یہ میں آپ کو تھوڑی آسان طریقے سے کیسے بتاتی ہوں. آج کل پالیٹکس بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے, ہر گھر میں ڈسکشن چل رہی ہے, جس بھی حوالے سے چل رہی ہو, لیکن ہر گھر میں چل رہی ہے. تو کسی بھی محکمے کے اندر, کسی بھی آفس کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پریزیڈنٹ لے لو یا آپ پرائم منسٹر لے لو یا آپ چیف منسٹر لے لو, تو ایک ہیڈ ہوتا ہے. کوئی فیکٹری ہے, کوئی آفس ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ لے لیتی ہوں, ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہے. اب اگر کسی وجہ سے اس کو ملک سے کہیں باہر جانا پڑے, چاہے وہ اپنی پرسنل ریزن سے علاج کی صورت میں جائے یا وہ کسی ویکیشن پہ جائے یا وہ کسی ایون میٹنگ پہ جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک بغیر پریزیڈنٹ کے کام کرے. ٹھیک ہے, اب وہ جتنے دنوں کے لیے جاتا ہے اس سے جو سیکنڈ نمبر ہوتا ہے, سمجھ لو پرائم منسٹر ہے یا جو بھی, اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے, ریپلیسمنٹ لے لیتا ہے. یا پرائم منسٹر کہیں گیا ہے یا ایک چیف منسٹر کہیں گیا ہے تو اس کی جگہ کسی جو سینئر موسٹ آپ کا منسٹر ہے اس کو ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پہ وہ اتنے دیر تک تمام احکامات دے گا, تمام ضروری جو بھی کوئی مسئلے مسائل آئیں گے, چاہے وہ اس سے فون کر کے کنورسیشن کر کے ڈسکس کر کے آرڈر دیں گے, لیکن وہ اس کے پاس ساری رائٹس آ جائیں گی اسی چیف منسٹر کی اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے جتنی ٹائم پیریڈ کے لیے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو وہی سمجھ لو, اسی چیز کو ذہن میں لے آؤ کہ اگر کسی بھی ریزن سے, ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے, فعل کا مسنگ ہے تو جو مفعول ہے اس نے فائل کی جگہ لے لی تو وہ ایکٹنگ فائل بن گیا. تو وہ جو ایکٹنگ فائل بن گیا تو اب ساری پاورز جو فائل کی تھیں وہ اس کے پاس آ گئیں. اب ویسے ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کیا سیکھا تھا
جملہ فعلیہ کی ایک مثال لے لیتے ہیں. جملہ فعلیہ جب ہم بناتے تھے, ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا شروع میں. آئی ہوپ میں نے پڑھایا کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میرے ذہن میں نہیں ہے. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. میم جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. بس جزاک اللہ. جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا, جملے کا پہلا ورڈ فعل ہو. ہم حروف کو نہیں کنسیڈر کرتے. کوئی حرف پہلے آ بھی جائے کسی جملے میں, چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو, تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اسم اور فعل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس جملے میں فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے, اور جو اسم سے شروع ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اور دونوں کی فارمیشن, دونوں کو بنانے کا طریقہ آپس میں ڈفرینٹ ہے. اب جملہ فعلیہ میں ہم نے جس طرح کہا کہ فعل سے شروع ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے فعل تو آ گیا, فعل تو آئے گا سب سے پہلے کیونکہ اس نے شروع فعل سے ہونا ہے. اب فعل آنے کے بعد جو ایک نیچرل پیٹرن ہے وہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا فاعل آ جاتا ہے کہ جس نے اس فعل کو کیا, اور فاعل آنے کے بعد اب مفعول آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر اس فاعل نے کوئی کام کیا. تو ایک جو نارمل پیٹرن ہے جملہ فعلیہ کا, وہ فعل بالفاعل بالمفعول, یعنی کہ فعل بال ساتھ اپنے فاعل کے, بالمفعول اور ساتھ اپنے مفعول کے. یہ ایک نارمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے. لیکن آگے اس کی فردر بہت ساری ٹائپس ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوتا ہے, مفعول مسنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے جس کی ابھی ہم نے ذکر کیا کہ فعل کے ساتھ صرف مفعول ہوگا, اس کا فاعل مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آگے اس کی ڈفرینٹ پیٹرنز آ جاتے ہیں. لیکن ایک جو نارمل پیٹرن کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے, فعل کے ساتھ اس کا فاعل اور اس کے بعد اس کا مفعول کا آنا. اب یہ جو میں نے تیسری قسم لکھی, فعل کے بعد اب فاعل مسنگ ہے لیکن مفعول آ گیا. اب ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے؟ فعل تو ظاہری بات ہے ہمارا جیسے بھی لکھا جائے گا. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر تو فاعل ظاہر ہو کے باہر نکل آ رہا ہو, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا, ہم نے جو گردان سیکھی, ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا, اس کے اندر ہم نے کہا تھا اس کا ایک جو ضمیر کی صورت میں, ایک پروناؤن کی صورت میں, اس کے اندر ہڈن فاعل موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے فعل میں سے نکل کے باہر آ گیا, یعنی کہ ظاہر ہو گیا, پھر ہمیں اس کی کون سی شکل نظر آئے گی؟ جی ڈاکٹر ریحانہ, اگر فعل میں سے فاعل نکل کے باہر ظاہر ہو گیا تو پھر ہمیں کون سی شکل نظر آئے گی؟ یہ فعل معروف ہے نا, یہ معروف ہو گیا. ٹھیک ہے. معروف تو دونوں ہی کہلائیں گے, چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے, چاہے وہ جو ہے نکل کے باہر ظاہر ہو گیا. یعنی کہ اب اسم ہے نا جس نے کام کیا, وہ احمد ہو سکتا ہے, وہ فاطمہ ہو سکتی ہے, وہ نرگس ہو سکتی ہے, وہ عائشہ ہو سکتی ہے, وہ بلی ہو سکتی ہے. یعنی کہ میں آپ کہنا چاہتی ہوں سمجھ لو کہ احمد نے پڑھا کیونکہ فعل پہلے لانا ہے, یا لکھا, میں لکھ لیتی ہوں کاتبہ, کاتبہ. اب کاتبہ کا مطلب ہے لکھا. اگر خالی کاتبہ لکھا ہوگا تو ہم فوراً کہیں گے کہ اس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے, کون سا؟ ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہوا, کاتبہ ہوا, یعنی کہ اس ایک نے لکھا, اس ایک مذکر نے لکھا. یعنی کہ یہ نہیں ممکن تھا کہ فاعل کے بغیر فعل ہوتا. تو ہم نے ہڈن صورت میں فوراً اس کو ریلیٹ کیا کہ کاتبہ کے اندر کون سی ضمیر ہو سکتی ہے, وہ ہم نے فوراً لکھ لی. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ لکھا احمد نے, جی ثنا آپ بتاؤ آپ کیا لکھا جائے گا؟ لکھا احمد نے, کاتبہ آگے کیا ہوگا؟ کاتبہ احمد. بالکل. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی
فائل ہوتا ہے اس کی ہمیشہ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفعی. رفعی حالت ہوتی ہے. کتب احمد، لکھا احمد نے، اور ہم نے کہا تھا کہ فائل کے ساتھ ہمیشہ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کا کی کو لگتا ہے. اردو میں تو ہم اس کو بڑی آسانی سے اس سے پہچان لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ نے لکھا ہوا ہے وہ ہم کہیں گے فائل ہے، اور جس کے ساتھ کا کی کو لکھا ہوا ہے ہم کہیں گے مفعول ہے. لیکن عربی میں تو صرف دو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، احمد اور محمود. اب وہاں نہ تو کا کی کے لکھا ہوا ہے نہ نے لکھا ہوا ہے. اب وہاں ہمیں کیا کون بتاتا ہے کہ فائل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے؟ کہ جو مفعول ہوگا، جو فائل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی اعرابی حالت رفعی ہوتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. محمودن کے بجائے اب ہم کیا لکھیں گے؟ محمودن، یعنی کہ وہ ہمیشہ دو، یعنی کہ منصوب صورت میں لکھا جائے گا، دو زبر کے ساتھ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ال والا ہے تو پھر ایک زبر کے ساتھ. دو زبروں کے ساتھ ہم نے سب نے سیکھا ہوا ہے کہ ایک الف کا آنا لازم ہے. تو محمودن. اب اسی کو میں دوبارہ اگر لکھ دوں آگے، کتب، اور میں ان کی جگہ بدل دوں، کتب محمودن احمدن. اب یہاں پہ حالانکہ میں نے ان کی جگہ بدل دی، ٹھیک ہے. کتبہ لکھا گیا، لکھا گیا نہیں، سوری آئے گا لکھا. اب حالانکہ یہاں میں نے محمود پہلے لکھ دیا جو کہ فائل کی جگہ ہے، اور احمد بعد میں لکھ دیا جو کہ مفعول کی ایک جنرل جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ترجمہ غلط نہیں کرو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو منصوب حالت نے بتا دیا کہ محمود کے اوپر کام کیا گیا. محمود کے اوپر دو جو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، احمد جو ہے سرخاب کے پر والا ہے اور وہ ہیرو ہے، اور جو ڈنڈے جس کے اوپر ولن کے اوپر مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہے وہ اس کا مفعول ہے. تو دو ڈنڈوں والا یا ایک ڈنڈے والا جس کے سر پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ مفعول ہے، اس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہے، اور جو سرخاب کے پر والا ہیرو ہے وہ ایکشن کرنے والا فاعل ہے. اب ان کی دو زبروں یا ایک زبر اور دو پیش یا ایک پیش نے بتا دیا. اب یہ بیسیکلی دو زبر کا مطلب ہے کاکی کے، اور یعنی کہ زبر کا مطلب آخری جو اعرابی حالت ہے، اور پیش کا مطلب ہے نے. ٹھیک ہے. جو اردو میں ہم نے لکھتے ہیں وہاں پیش کام کر رہا ہے، اور جو عربی میں اردو میں ہم کاکی کے لکھتے ہیں وہ اس کی جو اعرابی حالت منصوب کی ہے اس کی زبریں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ کاکی کے آئے گا. پوائنٹ سمجھ آیا آپ سب کو؟ حالانکہ میں نے ان کی آپس کی ایکچوئل جگہ بھی بدل دی. کسی کو کنفیوژن ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ آئیے میری بات بیٹا؟ آ گئی. جی آ گئی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ یہ ہماری جو ہے پوائنٹ کلیئر ہو گیا، یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس فائل ہوگا تو فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب کیونکہ مرفوع ہوتا ہے تو اس نے کون سی شکل میں آئے گا؟ اگر وہ ضمیر ہوگا تو وہ ضمیر جو ہوگا رفعی ضمائر کا استعمال کیا جائے گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. عظمیٰ اطہر آپ بتاؤ کہ رفع کی ضمائر کون سی ہیں؟ جی ٹیچر غائب میں ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہننا. ٹھیک ہے. اور کوئی اور بچہ بتائے جی دوسری کون سی ہیں؟ فائزہ راشد آپ بتاؤ گے کہ یہ تو غائب کی ہو گئی، حاضر کی کون سی شکلیں ہیں؟ حاضر کی کا، کما، کم. نہیں بیٹا، ہم فائل کی بات کر رہے ہیں، آپ مفعول کی بتا رہے ہو. فائل کی انتا. بالکل. انتا
अंती अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये वाली जो त की ज़माइर हैं, ये जो है हमारी फाइली ज़माइरें हैं, ठीक है। और मुतकल्लम अफशा जबीन, मुतकल्लम में हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? जी नसरीन आप बताओ। मुतकल्लम में अना मैं, नाहनो हम दो और नाहनो हम सब। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और इसी तरह जब भी हमने फाइल का इस्तेमाल इसम के तौर पे, यानी कि हम इसम में हमने सीखा था ना कि इसम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें एक टाइप होती है जिसमें सिफत का बयान किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई सिफत अच्छी भी हो सकती है, सिफत बुरी भी हो सकती है। मसलन मुस्लिम मुसलमान होना, काफिर कुफर करने वाला, हासिद हसद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, जालिम जुल्म करने वाला, ये अब फाइल की शक्लें हैं ना सारी की सारी। यानी कि वो कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, चाहे वो हसद कर रहा है, चाहे वो रहम कर रहा है, चाहे वो जुल्म कर रहा है, तो इन सब इसम के अंदर कोई ना कोई सिफत पाई जा रही है। वो सिफत पॉजिटिव भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और वो सिफत नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसमें हमने इसको जब हमने तस्निया जमा बनाना सीखा था तो हमने कहा था रफा की हालत कौन सी होती है? कंवल उमर आप बताओगे। अब मैंने मुस्लिम लिखना है तो इसमें रफा की हालत में कैसे बनाऊंगी, उसको क्या करूंगी कि रफा बन जाए? मुस्लिमून। बिल्कुल ठीक है, तस्निया बनाओ। मुस्लिमानी और मुस्लिमून जमा है, जबरदस्त हो मुस्लिमून। गया। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि ये रफा की शक्लें हैं हमारे पास, आनी और ऊना। तो जब भी मैंने फाइल लिखना है तो हमेशा किस तरह से लिखूंगी? मैं इनमें से कोई शक्ल उठाऊंगी। ये नहीं हो सकता कि मैं मुस्लिमीना लिख लूं या मुस्लिमाइनी लिख लूं, ठीक है। या नून हमने सीखा था कि वो किसके पास है, वो जबर और जेर के पास है। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन। अब ये हमारे पास हो गई हैं रफा की शक्लें। तो जब भी मैंने कहीं पे भी इस्तेमाल एज अ फाइल लिखना है तो मैं सिर्फ ये वाली शक्लें उठा सकती हूँ। कभी नहीं हो सकता कि मैं इसके आगे या नून का इस्तेमाल करूं, ठीक है। या नून जो है वो जबर के पास है। तो अब यानी कि ये वाली सारी जमायर जो है ये रफई जमायर माने जाएंगे, यानी कि रफई हालत में है। इनका जब भी मैंने फाइल का इस्तेमाल करना है तो मैं इन्हीं जमायर को इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं कोई जो है जमीर या इसम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? अब हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं कि अगर मैंने मफऊल बनाना है तो अब मैं वहां पे कौन सी जमायर का इस्तेमाल करूंगी। यानी कि मफऊल के तौर पे मफूली जमायर कौन से हैं हमारे पास? जी आलिया इफ्तिखार आप बताओगे बेटा। मैम मुझे तो अभी इतना नहीं समझ आया मफूल के। मैम जमाइर पूछ रही है मैम? जमायर पूछ रही हूँ मैम उसके वो काकुमा वाले होते हैं, जी। काकुमा वाले होते हैं, बिल्कुल ठीक पहुंचे हो, लेकिन पहले गायब ग्रुप पे हम जाएंगे ना। जी मैम। गायब क्यों होंगे मैम? हाँ यही हो गए मैम, हुआ हुमा हुम। नहीं, ये तो बेटा मैंने आपको लिखवाया ना कि ये फाइली हैं। जी जी। बस दो जो वाहिद की दो शक्लें हैं वो डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी सेम होती हैं। वाहिद की दोनों शक्लें डिफरेंट होती हैं, हु और हा। हु हा जी ठीक है मैम। हाँ जी, मुअन्नस का हा बाकी और सारी वही होंगी, हुमा हुमा और हुम और हुन्ना।
जी मैम। और काकुमाकुम, ठीक है, अना नाहनु, उसका होगा का को लंबा नहीं करना क्योंकि जबर है, अलिफ नहीं है। क की, जी कुमा, कहा की कुमा कुम, ठीक है, कु- और कुन्ना, कुन्ना, जी मैम। और उसके बाद आ जाते हैं यी, जी और अलिफ ना, ना, और नून अलिफ ना। जी ये सब ने याद जी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये मफूली जी जमायर हैं, सबको पता होना चाहिए। यानी कि मफूल जब भी आप लिखोगे इस शक्ल में लिखोगे। जी मैम। जी, अब इसी तरह जिस तरह हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना लिखा, तो जब हमने इसको मंसूब हालत में करना है, यानी कि हमने इसको उस शक्ल में लेके जाना है, मफूल बनाना है जो कि मंसूब होती है, तो फिर हम इसको क्या शक्ल देंगे? फायजा राशिद। जी मैम, क्या पूछा आपने? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, आनी ऊना मैंने कहा था कि पेश के पास है, रफाई हालत के पास है, ठीक है। जी जी अब मैंने इसको जी मफूल जब बनाना है किसी को, जी और मैंने इसी लफ्ज को मफूल के तौर पे लिखना है, तो अब मैं उसको क्या शक्ल दूंगी? जी फिर उसको नस्ब की शक्ल देंगे, मुस्लिमन, ठीक है, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा से आखिरी दो वर्ड बोलोगे, मैंने गौर नहीं किया। मुस्लिमैनी ठीक है, और मुस्लिमीना, सॉरी। ठीक हो गया। मुसली, पहले मुस्लिमिन हो गया, सॉरी मन, मुस्लिमन, ठीक है, और मुस्लिमैन, मुस्लिमैनी, बिल्कुल ठीक हो गया। मुस्लिमीना। मुसली, हमने ये कहा था कि जबर के पास सिर्फ या नून है, वो सिर्फ या नून से बनता है। अब अगर मैं दोनों तस्निया भी और जमा के भी नीचे एक जैसी शक्ल लिख दूंगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसमें तस्निया कौन सा है और जमा कौन सा है। तो इसी वजह से इसको हम फर्क देने के लिए, जो तस्निया है कम है तो उसके नून के नीचे हम जेर डाल देते हैं, कमी की तरफ, नीचे की तरफ, और जो जमा है, ज्यादा है, उसको बुलंदी की तरफ, ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं, और उसके नून के ऊपर हम जबर डाल देते हैं। नून की जेर बताती है कि हम दो मुसलमान हैं, और नून की जबर बुलंदी की तरफ का इशारा बताता है कि हम ज्यादा मुसलमान हैं। और जो एंड से थर्ड लेटर यानी कि मादे का लास्ट लेटर मीम है, उसको हम ऑपोजिट हरकत दे देते हैं। अगर नून के नीचे जेर है तो हम मीम के ऊपर जबर डाल देंगे, मुस्ली मई नी, और अगर नून के ऊपर जबर है तो हम मीम के नीचे जेर दे देंगे, ऑपोजिट हरकत दे देंगे, मुस्ली मीना। तो ये हमारे पास अब तीन शक्लें आ गई मंसूब की, यानी कि आनी और ऊना। हमने देखा नून के पीछे तीन वॉवल्स का इस्तेमाल किया गया है। हमने तीन वॉवल्स पढ़े, अलिफ वाओ नून, सॉरी अलिफ वाओ या। तो ये पहले में आपने मुसलमान में देखा नून के साथ पहला वॉवल अलिफ लगा हुआ है, और मुस्लिमून में हमने देखा कि दूसरा वॉवल वाओ लगा हुआ है, यानी कि क्योंकि रफा हीरो है, बुलंदी पे है, उसने पहले दोनों वॉवल अपने लिए सेलेक्ट कर लिए। अब आखिर में जबर जेर के पास मंसूब और मजरूर के पास सिर्फ या रह गई, तो उन्होंने कहा चलो हम मिल के इसको शेयर कर लेते हैं, और उन दोनों ने मिल के या का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो नसबी और जरी दोनों शक्लें बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों का इस्तेमाल जो है वो एक जैसे इसम से होता है। तो मुस्ली, मुस्लिमा, मुस्लिमतन मुन्नस हो गई, मुस्लिमा तैनी, अब ते के आगे हमने यानून लगा दिया, और अब यहाँ पे हमने देखा था कि जमा मुन्नस फर्क तरीके से बनता है, एंड पे अलिफ ते आ जाता है। और अलिफ ते की जो ते है ये आप सबने याद रखना है, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको तो याद होगा,
جو لیٹ جوائنرز ہیں ان کو بتا رہی ہوں کہ اس جمع کی تے کے اوپر زندگی بھر کبھی بھی زبریں نہیں آ سکتی، چاہے یہ جری حالت ہے چاہے یہ نصبی حالت ہے، دونوں صورتوں میں اس کے نیچے 2 زیریں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مسلماتن، نصبی حالت بھی یہی ہے اور جری حالت، کیونکہ میں نے کہا نا یہ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ، ایک ہی شکل کو شیئر کر رہے ہیں، تو جو زیر کی شکل تھی نصب نے بھی اسی کو لے لیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ 6 کی 6 شکلیں دونوں نے شیئر کرنی ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھو گے کہ یہ ایک جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ یہ کبھی بھی صرف واحد شکل جو ہے وہ ہماری ڈیفرنٹ ہو جائے گی، مسلمن اگر وہ کسی وجہ سے جری حالت میں ہم نے لکھنا ہے مسلمن، اور مسلمتن، کسی بھی وجہ سے اگر ہمیں اس کو جر میں لے کے جانا ہے تو وہ تھوڑا سا صرف واحد کا ہمارا فرق ہے، باقی کوئی بھی ہمارا لفظ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی اتنا حصہ جتنا ہم کر چکے، اس میں کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی پوچھ لیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں۔ جی یہ جو آپ نے آخر میں بلیک میں لکھا ہے اس میں اور اس میں کیا آپ نے اس میں زیر ڈالیے تو یہ دوسرے میں اگر کسی یہ وجہ زیر سے میں نے اس کو جری بنانا ہے نا، ابھی تو ہم نے یہ جو ریڈ میں لکھا ہے یہ تو نصبی حالت ہے نا، آپ نے دیکھا جی مسلمان واحد میں 2 زبریں ہیں اور جی مسلمتن مؤنث کی 2 زبریں ہیں، جی جی اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو ہمیں کس میں بدلنا پڑتا ہے؟ جری حالت میں، جی جی تو پھر مسلمن ہو جائے گا نا، مسلمتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن تثنیہ اور جمع کی شکلیں یہی رہیں گی، وہ تبدیل نہیں ہوں گی، یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ صحیح، جی ٹھیک ہے۔ میم جو ہے مونس کی جو جمع آپ نے بنائی ہے مسلماتن بنائی ہے کہ مسلماتی بنائی ہے، یہ پلیز بتائیے گا۔ 3 بیٹا میں نے 2 زیریں لکھی ہیں، وہ ویسے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی، ال لگے تو تنوین ختم ہوتی ہے نا، ابھی ال کے تو بغیر ہم کر رہے ہیں نا۔ میم مونس کی پلورل حالت دونوں میں 3 ہی آئے گا، تان دونوں نہیں بالکل آئے گا نا؟ آئیڈینٹیکل بیٹا، میں نے آپ کو کہا یہ چاروں شکلیں تثنیہ اور جمع کی دونوں کے اینڈ پہ یہی استعمال ہونی ہے، صرف واحد کا فرق ہے۔ میم یہ جو اس کے اوپر مسلمات تان یعنی 2 زبر نہیں آیا، اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، قرآن میں ایسے استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بہت مسکنسیپشن تھا، میں اکثر اس میں گڑبڑ کر جاتی ہوں کہ یہاں 2 زبر لگا دیتی ہوں اس کی جب نسبی حالت آتی جی ہے، جی اب کلیئر تو ہو جب گیا آپ کو؟ زری حالت میں زیر لگاتی ہوں تو اس لیے میں نے پوچھا کہ جیسے آپ بتاتی ہیں نا جی کسی جی نہ کسی طرح سے بہت اچھی طرح بات ذہن میں رہ جاتی ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کی اگر کوئی ریزن ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پھر نہیں، ریزن کوئی بھی نہیں ہے، جس طرح سے جو ہے یہ اہل زبان جو بنا چکے ہیں تو بس اسی طرح سے ہمیں اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، جس طرح انگلش کے بہت سارے ورڈز ہیں جس میں سائلنٹ لیٹرز ڈالے گئے ہیں، اب بندہ سوال کرے کہ کیا مطلب مجبوری تھی، ان کو ڈالنا کیوں ضروری تھا، جب آپ نے ان کو بولنا ہی نہیں ہے تو اسپیلنگز کے اندر ان ورڈز کو گھسانا کیوں ضروری تھا، یا تو آپ ان کو بول رہے ہو نا، کتنے سارے سائلنٹ ورڈز بیچ میں آ جاتے ہیں نا، تو اسی طرح بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن بس اہل زبان نے جیسا سمجھا، جنہوں نے بھی زبان بنائی تو انہوں نے اس کو ایسے بنایا تو ہمیں بھی ایسے لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم ہم نے سیکھا تھا
کہ کوئی حقیقی مذکر ہوتے ہیں, کچھ حقیقی مؤنث ہوتے ہیں, دادا دادی, نانا نانی, چاچا چاچی, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی. تو اہل زبان نے خود ہی اپنی مرضی سے جنس دی ہے. کسی ملک میں کوئی آپ کو جو مذکر ملے گا, اردو میں جو مذکر ہوگا عربی میں ہو سکتا ہے وہ مؤنث ہو, فرینچ میں وہ مذکر ہو, اور جرمنی زبان میں وہ پھر مؤنث ہو. تو ہر ایک نے اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیا, لیکن اس کے بعد وہ چیز فکس ہو جاتی ہے, پھر آپ چینج نہیں کر سکتے. اب ایک دفعہ زبان بن گئی جیسے بن گئی, اب سیکھنے والوں کو ویسے ہی سیکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہوا ہما میں بھی کہ واحد کی شکلیں ڈفرنٹ ہیں, باقی جو ہے آپ نے دیکھا کہ رفعی حالت میں بھی وہی ہے, اور جو ہے آپ کا مفعولی حالت میں بھی وہی شکلیں ہیں. پھر آپ کہو گے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اب رفع والا ہم ہے کہ مفعول والا ہم ہے؟ سوال اٹھے گا نا آپ کے دماغ میں, کہ نہیں اٹھا کسی کے دماغ میں؟ کہ اب جب ہوا ہما لکھا ہوا ہے یا ہم لکھا ہوا ہے یا ہننا لکھا ہوا ہے, تو اب آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے, اس کا فاعل کے طور پہ کرنا ہے کہ مفعول کے طور پہ؟ جی نفیسہ آپ بتاؤ گے کیسے پتا چلتا ہے کہ فاعلی ہے کہ مفعولی ہے؟ میم اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا نا, پہلے والی پڑھیں گے کہ اس کے پہلے کیا لکھا ہوا تھا. نہیں بیٹا نہیں, یہ نہیں پوائنٹ. ایک فعل ہے, اب فعل کے اندر آپ کو پتا ہے ایک ہڈن فائل ہوتا ہے. جی فرا آپ بتا دیں. السلام علیکم. جی میم جو ہوتا ہے نا ہوا والا ہوتا ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کا, تو جو معروف ہوتا ہے اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, اور جو مجہول ہوتا ہے اس میں ظاہر کی ہوئی ہوتی ہے. تو اسے پتا چلے گا نا اسی طرح سے. جی آپ قریب قریب پہنچ گئے ہو, اور بہت قریب پہنچ گئے ہو. جی فرا آپ ایکسپلین کریں, آپ اس طرح کریں گے اس کو. جی فرا. میم میں کوشش کروں تھوڑی سی. جی بتاؤ. میرا خیال ہے جو مفعولی ضمائر ہوتے ہیں نا وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں پیچھے, اور جو فائلی ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ نہیں شاید ہوتے. چلیں کافی آپ بھی, اور اب بہت قریب پہنچ گئے ہو. ایک پوائنٹ آپ نے بھی ٹھیک بتا دیا. جی فرا آپ کیا بتانا چاہو گے؟ میں یہی بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہم میں تو اگر ہوگا ہم بعد میں آئے گا اٹیچ کی صورت میں تو وہ مفعول ہوگا, اور اگر پہلے آئے گا ہم فاعلون تو پھر وہ فاعل ہوگا, یا ہم کاتبون. جی میں نے یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو ہم نے گردان پڑھی تھی ماضی کی, تو اس میں ہمیں وہ ضمائر نظر نہیں آ رہے. ہم نے کہا تھا یہ اس کے اندر ہڈن ہے, اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو جو چھپے ہوئے ضمائر ہوتے ہیں وہ فاعلی ہوتے ہیں. جب ضربا کہا تو میں نے کہا ضربا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے, آپ کو آنکھوں سے تو نہیں نظر آ رہا. جب آپ نے کہا کہ ضربت, اب تیز ساکن نظر آ رہا ہے, جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ واحد مؤنث غائبہ ہے, تو آپ نے پھر خود ہی اس کے ایکولنٹ ضمیر ڈھونڈ لی, ہیا. آپ نے کہا اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے, لیکن چھپا ہوا ہے نا, آپ کو نظر تو نہیں آ رہا. اسی طرح ضربو, اب آپ کو تو واو الف نظر آ رہا ہے اینڈ پہ, اضافی جمع مذکر کا. آپ کو ہم تو نہیں نظر آ رہا, لیکن آپ نے سیکھ لیا کہ واو الف کے اندر ہم چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا نون نسواں نظر آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے اندر ہننا چھپا ہوتا ہے. تو آپ نے اس سے گیس کیا, اندازہ لگایا ان کی شکلوں سے کہ اس کے اندر ہڈن ضمیر کون سی ہے. تو وہ جو ہڈن ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ فاعلی ہوتی ہے. اگر آپ کو اینڈ کے اوپر ایک لکھی ہوئی ضمیر نظر آ رہی ہے, مثلاً میں کہتی ہوں قتل قتلتہم, کیا لکھا ہے میں نے؟ قتلتہم. اب یہ جو ہم مجھے نظر آ رہا ہے نا,
اب یہ ہم اب فائل نہیں ہو سکتا. اب مجھے یہ آنکھوں سے دکھ رہا ہے, دکھنے والا جو بھی ہم یا ہما یا ہننا ہوگا وہ مفعول ہوگا. اب مفعول کیونکہ تیسری جگہ پہ آتا ہے, میں فوری طور پہ اس مفعول کو توڑ کے میں ایک طرف لے جاؤں گی. تو میرے پاس کیا پیچھے رہ گیا؟ قتلتا. اب قتلتا کیا ہے سنا بتاؤ؟ جی السلام علیکم. قتل تا میں پھر تا جو ہے پھر یہ اب سبجیکٹ بن جائے گا فائل. بالکل, اس کے یعنی اندر کہ تا جو ہے جی ضمیر, اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہڈن ایک ضمیر ہے. کون سی؟ تا کی, انتا. انتا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, انتا اس میں فائل ہے, اور ہم جو مجھے آنکھوں سے دکھ رہا تھا وہ مفعول ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی یہ شکل آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ مفعول ہے. اس کو فوراً توڑ کے دوسری طرف لے جاؤ تو پھر آپ کے پاس پیچھے فعل بالفاعل رہ جائے گا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیچر سمجھ یہاں آئیے پہ آپ لوگ کو؟ ٹیچر کچھ جی ضرور. ٹیچر یعنی کہ جملہ فعلیہ میں ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ ہمیشہ ہڈن ہی ہوگا اور جو نظر آئے گا جملہ فعلیہ میں وہ مفعول ہوگا, سوائے اس کے ون اور وہی فورتھ شکل, لیکن وہ پھر اسم الفاظ مرفوع حالت میں نظر آئیں گے. بالکل, وہ جو مطلب یہ فائل فائلی ہوگا وہ ضمائر جو ہے نا مرفوع حالت میں ہوگا, اگر ٹیچر, مفعول ہوگا تو منصوب ہوگا. جی ٹیچر یعنی کہ ہمیں جملہ فعلیہ میں فائلی ضمائر جو ہے وہ مطلب سامنے نظر نہیں آئیں گے, وہ ہمیشہ ہڈن ہوں گے. بالکل فائلی ہڈن ہوں گے. جس طرح اور اگر وہ تی جی تم میں کچھ پارٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جس سے آپ اور اندازہ اگر لگا رہے ہو وہ کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے. جی, اور اگر ٹیچر وہ فائل باہر آئے گا بھائی پہلی اور چوتھی شکل میں, تو وہ پھر اسم الفاظ ہوں گے, اور کیونکہ وہ فائلی ہے تو وہ پھر مرفوع ہوگا, بالکل مرفوع اسم. بالکل زبردست. اگر فائل اس میں سے ظاہر ہوا ہوا ہے تو وہ مرفوع حالت میں ہوگا, پیش کی حالت میں. یہ جو میں نے دو گروپ بنا دیے, ٹھیک ہے, اور یا احمدن یا محمدن یا فاطمتن فاطمتو, مطلب اس صورت میں آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور مفعول جو ہوگا وہ منصوب صورت میں نظر آئے گا آپ کو. جی ٹیچر, یعنی کہ جملہ فعلیہ میں فائل جو ہے وہ ہمیشہ ہڈن ہوں گے. جی ہمیشہ تو نہیں ہم کہیں گے نا, ظاہر اگر نہیں ہوا تو. جی ٹیچر. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب اس کو سب نے یاد کر کے آنا ہے, کیونکہ اگلی دفعہ ہم آج وہ ہمارے ٹاپک تک ہم پہنچ نہیں پائے جو ہم نے بات شروع کی تھی نائب الفاعل کی. تھوڑی سی 2-4 منٹ بات کر لیتی ہوں, پھر ایکسپلین ہم اس کو مزید اگلی کلاس میں کر لیں گے. جی ایک بات میں نے پوچھنی تھی. جی بچے. جی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو چھپا ہوا ہوگا وہی جو ہوگا فائلی ضمیر. جی وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا, انلیس کہ وہ اگر ظاہر ہو کے باہر نہ نکل آئے. جی جیسے یہ اندا کا انت السمیع العلیم, تو یہ اس میں یہ کیسے ہے؟ آپ نے پہلا ورڈ کیا بولا ہے؟ انا کا. تو انت انا السمیع کا العلیم. کیا ہے؟ انا کو تو آپ چھوڑ دو نا, جی انا تو حرف ہے. ضمیر ہے نا کا. جی کا کا ضمیر ہے, تو نا. وہ ضمیر اسم ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے؟ جی اسم ہوتا ہے. تو پھر یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے کہ فعلیہ بن رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے وہ تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا. اسمیہ بن رہا ہے, پھر یہ تو اس میں فعلیہ جملہ مبتدا اور کے لیے. خبر آئے گی, پھر اس میں ہم نے یہ تو نہیں ڈھونڈنا فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے نا بیٹا کہ جملہ کون سا ہے, اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے, پھر اس کے مطابق ہم اس کو بنائیں گے نا. جی جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. کلیئر ہوا؟ جی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. چلو میں پھر ابھی جلدی میں آپ لوگوں کو نہیں کراتی, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو آرام سے بیٹھ کے اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھ کے آنا, اور پھر اگلی کلاس میں ہم نائب الفاعل کی بات کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, دعا پڑھ لیتے ہیں. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.